لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ایک فینومینن ہے جس میں فیوچرسٹک انداز میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور آئیڈیاز کو ایکسیکیوٹ کرنے کی ایبلٹی جس شخص میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں یا کسی نیشن میں وہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے لیڈرشپ کا رول ازیوم کیا ہوا ہے۔ تو آج کا جو شو ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ گلوبل لیڈرشپ کے بارے میں ہے۔ سو گلوبل لیڈرشپ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کسی نیشن سٹیٹ کا ذکر کریں گے، کسی ملک کا ذکر کریں گے، اور جو اس وقت دنیا میں ایک پولیٹیکل سین کے تحت جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں گلوبل پاورز میں کون سی ایسی پاور ہے جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے، یا اس پاور کو ڈسپلیس کرنے کے لیے کوئی اور پاور کام کر رہی ہے۔ اس پہ ہم ذرا ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے۔ Let's start with the first question. And the first question is, why the world needs some global leader? یا global leadership کیوں چاہیے ورلڈ کو؟ اس کے بغیر بھی تو دنیا آپریٹ کر سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ایک بہت ہی یونیک اور میں کہتا ہوں سگنیفیکنٹ ٹاپک لیا ہے آج۔ شاید پاکستان میں کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا، حالانکہ ہم خود بھی کسی طرح سے اس کا حصہ ہیں۔ لیڈرشپ، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، وہ کوئی انڈیویجول ہو، وہ کوئی نیشن اسٹیٹ ہو، اس کا بیسک کام ہوتا ہے آئیڈیاز جنریٹ کرنا، نیریٹو بلڈ کرنا، اور پھر ایک سینس آف ڈائریکشن سیٹ کرنا۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اب جب ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے تو ایک مومنٹم ہوتا ہے اور اس سے پھر ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ ریزلٹس کا امپیکٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ایک پرفارمنس نظر آتی ہے۔ تو لیڈرشپ ورلڈ کے لیے بھی، گلوبلی بھی اتنی ہی ضروری ہے یا اتنا ہی ضروری فینومینا ہے جتنا کہ یہ کسی ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، کسی ایک انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے ہے۔ تو گلوبل لیڈرشپ اس وقت انڈر کنٹیسٹ ہے، ایک بڑا ہی انٹینس پاور کمپٹیشن چل رہا ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسٹ ویسٹ اسٹرگل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسٹ سے نئے پاور سینٹر ایمرج ہوئے ہیں۔ چائنا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ سنس 2011، اور پھر اب رشیا جو ہے اس نے بھی اپنی جو پریزنس ہے وہ شو کی ہے، اسپیسیفکلی یوکرین اٹیک کو اگر دیکھیں۔ اور جو یو ایس ہے وہ ہمارا گلوبل لیڈر سنگل سپر پاور کے طور پہ رہا ہے since 1991 ڈس انٹیگریشن کے بعد، کولڈ وار ختم ہونے کے بعد وہ یونیپولر۔ رائٹ۔ تو جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ سسٹم ہے ورلڈ وار 2 کے بعد بنا گلوبل سسٹم، اور جو پھر ورلڈ آرڈر بنتا رہا، یعنی بائی پولر تھا 45 سے 91، یو ایس اے ورسز یو ایس ایس آر تھا، پھر یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن کے بعد یو ایس اے نے یونیپولر ورلڈ لیڈ کیا۔ تو جو لیڈرشپ کی سیٹ ہے وہ تو یو ایس کے پاس رہی ہے، اور پوری اس کے پیچھے ایک سپورٹ میکینزم ہے انٹرنیشنل سسٹم کی۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت ایز آف ناؤ کون لیڈ کر رہا ہے ورلڈ کو، تو اس کا جواب ہے نو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا لیڈرشپ کا ہی کمپٹیشن چل رہا ہے۔ جو پہلے سے آلریڈی لیڈر ہے یو ایس، obviously کوئی بھی اپنی پاور پوزیشن نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اسے مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور جو ایمرجنگ لیڈرشپ سینٹرز ہیں چائنا اینڈ رشیا، وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کرنٹ اسٹیٹس۔ ویوز میں یہاں پہ یہ بتاتے چلوں، وکاس نے بڑا اچھا بتایا، کنٹیسٹ چل رہا ہے، اور یہ کنٹیسٹ جو ہے وہ رسکی بھی ہے بڑا، اور بڑی ولنریبلٹیز ہیں۔ گراہم ایلیسن جو ہارورڈ کینیڈی اسکول کے ڈین بھی رہے ہیں اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف ڈیفینس بھی رہے ہیں یو ایس کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈیسٹنڈ فار وار، کین امیریکا اینڈ چائنا اسکیپ تھوسیڈیڈیز ٹریپ۔ یس، وہ تھوسیڈیڈیز ٹریپ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ایک رائزنگ پاور یا ایمرجنگ پاور ایک اسٹیبلشڈ پاور کو چیلنج کرتی ہے تو ایک ہاٹ وار ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسٹیبلش پاور ہوتی ہے وہ بڑی شیکی ہو جاتی ہے اور وہ بڑی اپنے آپ کو ولنریبل فیل کرتی ہے ڈسپلیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس کیس میں کیونکہ یو ایس نے اسپیشلی ورلڈ وار کے بعد، ورلڈ وار 2 کے بعد، اور اس کے بعد
بڑے اسپیسیفکلی ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے بعد ایک بڑے ہی یونیلیٹرل انداز میں دنیا میں بڑے سارے ایکشنز کیے, rather dominating. ہاں, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وار آن ٹیرر سے لے کے اور بہت ساری جگہوں پہ یو ایس نے جو ایکشنز کیے وہ اتنے یونیلیٹرل تھے کہ وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی کیونکہ ہارڈ پاور بہت ہائی ہے, یو ایس کی سافٹ پاور بھی بہت ہائی ہے لیکن ہارڈ پاور بہت زیادہ ہے یو ایس کی. تو یہ جو کتاب ہے یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ضرور دیکھیں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کا اگر آپ پورا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا تو ایٹ لیسٹ اس کا ابریجڈ ورژن یا اس کی بک ریویو ضرور پڑھیں. خیر وکاس, کمنگ بیک ٹو آور ڈسکشن, سیکنڈ کویسچن, کرنٹلی جو دنیا میں ورلڈ آرڈر ہے, what is that world order and which world order or what kind of world order can bring prosperity? اچھا, میں تھوڑا سا نا اس کو آسان کر دیتا ہوں پاکستانی ویورز کے لیے, یا انڈیا میں بھی جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں, کیونکہ مجھے اور آپ کو تو ٹرمینالوجی سمجھ آ جائیں گی پر انہیں شاید نہ آئے. ورلڈ آرڈر جو ہوتا ہے نا وہ پاور سیکوینس ہوتا ہے. پاور سیکوینس سے مراد یہ ہے کہ اگر دو سپر پاورز ہیں یا دنیا میں دو ڈان ہیں, رائٹ, تو اس کو ہم بائی پولر ورلڈ کہتے ہیں. یہ تھی 45 سے 91 تک, جس کو ہم یو ایس اے ورسز یو ایس ایس آر, سوویت یونین کہتے ہیں. اب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو 1991 سے لے کے اگر ہارڈ کور یونیپولر ورلڈ آرڈر یعنی سنگل سپر پاور, ایک ہی ڈان ہے دنیا کا, تو وہ یو ایس تھا. رائٹ. اب 2011 کا ایئر میں کیوں مینشن کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ 2011 وہ ایئر ہے جب گلوبلی ڈکلیئر کر دیا گیا, مان لیا گیا کہ چائنا ہیز ایمرج سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ آفٹر یو ایس, رائٹ. تو اب یہاں سے جو ورلڈ آرڈر یونیپولر والا ہے وہ گریجولی ڈائلیوٹ ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے وہ مدھم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. لیکن آبویسلی اگر آپ یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, یو ایس کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی یونیپولیرٹی جو ہیجمونک ایک سینس ہے, جو اجارہ داری کا اس کا وہ ہے, وہ ختم ہو. لیکن دیکھا جائے تو ورلڈ اکنامک افیئرز میں تو وہ کافی حد تک لوز کر گئے ہیں, لیکن ورلڈ پولیٹیکل اور ملٹری افیئر میں ابھی بھی کنٹیسٹ جاری ہے. تو اس وقت کون سا ورلڈ آرڈر ان پلیس ہے؟ اس وقت املگم ہے, یعنی مکسچر ہے, نہ پورا یونیپولر ہے, نہ پورا بائی پولر ہے, نہ پورا ملٹی پولر ہے, رائٹ. تو فیوچر ورلڈ آرڈر اب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ جو ہیں یا ورلڈ پولیٹیکل ایکسپرٹس اس بات پہ تو کنونس ہو گئے ہیں کہ اب جو آنے والا ورلڈ آرڈر ہے وہ تو ملٹی پولر ہی ہوگا. بٹ اس سے کیا دنیا میں استحکام آئے گا, اسٹیبلٹی آئے گی, یہ کہنا قبل از وقت ہے. وی ہیو ٹو سی واٹ ہیپنس, کیونکہ کور ویلیوز کا فرق ہے ایسٹ اور ویسٹ میں, تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. رائٹ. چلیں لاسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں, اور وہ کویشچن یہ ہے کہ واٹ آر دا میجر چیلنجز فیسڈ, گلوبل چیلنجز فیسڈ بائی دا ورلڈ ایز سچ, لارج لیول پہ, میکرو لیول پہ, اور دوسرا جو یو ایس کی ڈومیسٹک پالیسیز ہیں وہ گلوبل پالیٹکس کو کیسے امپیکٹ کرتی ہیں ان ٹرمز, کیونکہ پالیٹکس از دی ایفرٹ ٹو گریب پوزیشن آف پاور. تو یو ایس کا گلوبل پالیٹکس کا ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاورفل پوزیشن میں رہیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ ڈیسٹنڈ فار وار جو کتاب ہے اس میں جو ایمرجنگ پاور ہے جب وہ اسٹیبلش پاور کو چیلنج کرتی ہے, تو یو ایس کیونکہ اسٹیبلش پاور ہے تو وہ پالیٹکس بھی ویسے ہی کھیلتا ہے گلوبل لیول پہ. تو ایک تھوڑا ڈومیسٹک کا اس سے لنک, اور جو میجر چیلنجز ہیں وہ تھوڑا سا ذرا. سب سے پہلے میں چیلنجز بتا دیتا ہوں. اس وقت دنیا کے بڑے بین الاقوامی چیلنجز کون سے ہیں؟ ایک کا سب کو پتہ ہے, کلائمیٹ چینج. پھر سائبر سیکیورٹی, اور کیونکہ ہم سائبر ورلڈ میں رہتے ہیں, ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں, سائبر سیکیورٹی ہے, اور along with artificial intelligence. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں اس کو یوں کہوں ورلڈ چیلنجز کو جس پہ کہ کمپٹیشن چل رہا ہے, ٹریڈ ہے, ٹیک وار ہے, اور سیکیورٹی ہے. تو اب ٹریڈ, ٹیک, سیکیورٹی یہ والے چیلنجز چل رہے ہیں جس میں کلائمیٹ چینج بھی فال کر جاتا ہے, جس میں ٹریڈ کا چیلنج بھی فال کر جاتا ہے, کیونکہ چائنا تیزی سے جو ہے نا اپنا فٹ پرنٹ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ود دا چائنیز اکنامک ماڈل. اب وہ آگے جا کے کتنا پرفارم کرتا ہے کتنا نہیں, یہ بات کی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ریپلیسمنٹ تو دکھا رہا ہے نا چائنا کہ اس کے پاس کچھ ہے دنیا کو دینے کے لیے. تو یہ والے چیلنجز ہیں اس وقت دنیا کے سب سے اہم. اور اس پہ دیکھا جائے تو جو سپر پاورز آف دا ورلڈ ہیں رائٹ ناؤ, ان کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی یا سائبر اسپیس کو کیسے گورن کرنا ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس ابھی تک کوئی انٹرنیشنل کنونشن, انٹرنیشنل لا کی ٹریٹی ہے ہی نہیں.
right. تو یہ ہیں گلوبل چیلنجز. کلائمیٹ چینج ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اور اس کا کیونکہ ہماری پلانٹ کی سسٹینیبلٹی جو ہے نا وہ ایٹ اسٹیک ہے. جب پلانٹ ہی نہیں ہوگا تو لڑیں گے کہاں, یس رائٹ. تو یہ تو ہیں گلوبل چیلنجز. اور جو یو ایس کی ڈومیسٹک پالیسیز ہیں وہ ان گلوبل پالیٹکس میں کیسے میں پلے آپ کو آؤٹ بتاتا کرتی ہوں, ہیں. ایس ڈی جیز کا گول کا اچیو ہونا بھی ایک گلوبل چیلنج ہی ہے. اب آتے ہیں یو ایس والی بات پہ. دیکھیں, پریزیڈنٹ وڈرو ولسن تھے جن کا آئیڈیا تھا کہ ورلڈ پیس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہونی چاہیے, لیگ آف نیشنز. پھر بیچارے وہی پریزیڈنٹ وڈرو ولسن تھے جو یو ایس کو لیگ آف نیشن کا ممبر نہیں بنا سکے. ہسٹورینز کا, پولیٹیکل اینالسٹ کا یہ کنسنسس ہے کہ اگر یو ایس اس وقت بن جاتا ممبر تو ایک گلوبل لیڈرشپ ملتی اور شاید ورلڈ وار 2 نہ ہو. لیکن وہ کیوں نہیں کروا سکے؟ وہ اس لیے نہیں کروا سکے کہ یو ایس کے پولیٹیکل سسٹم کے مطابق یو ایس پریزیڈنٹ کو سینٹ سے اپروول چاہیے ہوتی ہے. اب جو 2 پارٹی سسٹم والی پالیٹکس ہے نا یو ایس کی ڈومیسٹک, ریپبلکنس کے سینیٹر زیادہ ہو گئے بٹ پریزیڈنٹ ڈیموکریٹس کا ہے تو وہ انہیں ٹف ٹائم دیتے ہیں, اینڈ وائس ورسا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ یو ایس کے ڈومیسٹک پولیٹیکل سسٹم سے پوری گلوبل پالیٹکس افیکٹ ہوتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار جتنا کتنا بڑا ایونٹ ہو گیا. اچھا, اس کو کرنٹلی اگر میں پلیس کروں تو پریزیڈنٹ اوباما نے جے سی پی او اے, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایک ایگریمنٹ کیا جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کروایا گیا وغیرہ وغیرہ. بٹ الیکشن ایئر تھا یو ایس میں. اب یو ایس کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ایران اس طرح سے پینٹ کر دیا گیا ہے کہ جو پارٹی پالیٹکس ہے نا, اگر ایک پارٹی نے کوئی رعایت دے دی نا ایران کو تو دوسری پارٹی نے اس کو الیکشن کا سکور کارڈ بنا لینا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایگریمنٹ کے باوجود یو این نے بھی سینکشنز لفٹ کر لی ایران سے, ای یو نے بھی کافی حد تک, یورپی یونین نے لفٹ کر لی, بٹ یو ایس نے نہیں کی. تو کاز ہے ڈومیسٹک پالیٹکس. ٹرمپ نے تو آ کے ہی اس سے بیک آؤٹ کر لیا, پھر بائیڈن صاحب آئے, بائیڈن صاحب نے دوبارہ ان کیا یو ایس کو اس ایگریمنٹ میں, بٹ اب ایگریمنٹ اپنی ریلیونس شاید کھو چکا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آل کریڈٹ گوز ٹو یو ایس ڈومیسٹک پالیسیز اینڈ دا 2 پارٹیز پالیٹکس, ہاؤ اٹ از افیکٹنگ. یہ کس طرح پوری دنیا کی سیاست کو یا امن کو یا سلامتی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. رائٹ. تھینک یو وکاس, آپ نے یہ گلوبل لیڈرشپ کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا اور بڑے سادہ زبان میں ایکسپلین بھی کر دیا ویورز کے لیے. ویورز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. Stay tuned for more Join Tracks.